السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ۔ کیسے ہم اس کا اہتمام کریں، کیا ہماری تیاریاں ہوں، کیسے طریقہ کار اپنائیں اور کیسے ہم جنتی بن جائیں، انشاءاللہ اس بات پر بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے جو ہے آپ کو کافی معلومات ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما مفتی صاحب حضرت مولانا سید مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلا وسہلا۔ تو آج مفتی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ اس عنوان پہ اپنی بیش قیمتی معلومات سے ہمیں مالا مال کریں تاکہ ہم آنے والے رمضان کا صحیح طور پر استقبال کریں، رمضان کی اہمیت جانیں، روزوں کی اہمیت جانیں اور اپنے رب تعالیٰ کو خوش کریں۔ تو ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ شامل ہونے کے لیے ہمیں فون کیجیے گا، اس کا نمبر ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-026 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010 اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات، اپنے خیالات روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کریں، ای میل آئی ڈی ہے responseurdu@etv.co.in پر۔ بات کرتے ہیں آج کے عنوان سے متعلق استقبال رمضان کس طرح سے ہم کریں۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین وصلوات اللہ تعالی وسلامہ علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلى من احبهم وتابعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و سامعین حضرات، اللہ جل مجدہ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر انسان جائزہ لے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ خداوند قدوس سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتے رہیں اور آنے والے دن کے لیے اچھا منصوبہ بنائیں، بہتر طریقے سے لائحہ عمل مرتب کریں۔ اس آیت کریمہ کی روح سے آپ ہم سبھی آنے والے بابرکت مہینے رمضان کی تیاری کریں، اس میں اشارہ موجود ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اس بارے میں رہبری ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پیشتر شعبان کے مہینے میں اس بابرکت مہینے کی فضیلت بیان کر کے اپنے صحابہ کرام کو اس میں عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ ویسے تو وہ حضرات کرام ہمیشہ ہر وقت ہر لحظہ یاد الہی میں مشغول اور مصروف رہا کرتے تھے، تاہم رمضان چونکہ خصوصی رحمت اور برکت کا موقع اور موسم ہے، عبادتوں کا زیادہ اس میں اہتمام کرنا چاہیے، تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے۔ اور تیاریاں کیا ہوتی تھی اس کے لیے، اس کے استقبال کا انداز کیا تھا؟ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں جب شعبان کا چاند دیکھتے تو اکبوا علی المصاحف یقرؤونہا، سب سے پہلے یہ ہوتا کہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اہتمام فرماتے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ جل مجدہ نے ماہ رمضان کا تعارف نزول قرآن کے حوالے سے کیا ہے۔ سب سے پہلے تیاری قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہوتی تھی، بقیہ چیزیں انشاءاللہ ہم پروگرام میں جیسے سوالات موصول ہوتے جائیں گے ویسے ویسے عرض کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور مولانا صاحب کو میرا سلام۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، ہم لوگ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں پروگرام کا۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں
تو ان کے لیے رمضان شریف میں کیا معاملہ ہے؟ اگر 4-5 مہینے پریگنینسی کے ہو جائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں تو کس طرح سے باقی چیزوں کا عمل کریں؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ ایک چیز میں تھوڑا ہٹ کے پوچھ رہا ہوں کہ شب برات اور شب قدر میں جو تھوڑا ڈفرینس ہے، تو کئی محدثین اور جو عالم علماء یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر کا ذکر ہے، شب برات کا ذکر نہیں ہے. تو اس میں جب عالم علماء میں اتنے زیادہ یہ تفرقہ ہے سمجھنے میں، تو عام لوگوں کے لیے کلام پاک اتنا آسان کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مفتی صاحب، ڈائریکٹ ہم رمضان میں داخل ہو گئے ہیں، اور جیسے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حاملہ عورتیں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، 5-6 ماہ کی عورتیں، تو آپ بتائیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر حاملہ عورت کی حالت اگر ایسی ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، یا اس کی طبیعت اس درجے میں نہیں ہے کہ وہ روزہ رہ سکتی ہے، اور طبیب ماہر اگر اس کے بارے میں یہ تجویز کرے کہ روزے کا رکھنا خود اس کی اپنی طبیعت اور اس کی اپنی شخصیت کے لیے یا پھر اس کے بطن میں پرورش پا رہے مولود کے لیے اگر ضرر رساں ہے، تو پھر شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اگر وہ اس کی وجہ سے روزے نہ رکھ سک رہا ہو تو اسے قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ترک کرنے کی گنجائش ہے. بعد میں حکم دیا گیا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جن دنوں میں وہ روزہ نہیں رہ سکے ہیں ان کی تعداد کو اچھی طرح سے شمار کر کے رکھیں، بعد میں پھر حسب سہولت ان کی قضا کریں. لیکن 4-5 مہینے میں عام طور پر عورتوں کی ایسی حالت نہیں رہتی ہے، روزہ ان کے لیے کوئی بار یا گرا نہیں ہوتا ہے، اہتمام کرنا چاہیے. لیکن واقعی کوئی ایسی صورت سے دوچار ہے کہ ان کے لیے رہنا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہر حاملہ کی حالت یکساں نہیں ہوتی ہے. صحیح مشورہ ڈاکٹر سے ان کی صحت کے حوالے سے لے لیں اور پھر روزے سے متعلق دیکھیں. اگر واقعی ان کے لیے باعث مشقت بن رہا ہے یا ان کے لیے بیماری میں یا ان کی اس کیفیت میں حرج کا باعث بن رہا ہے تو شریعت کی اجازت سے فائدہ اٹھائے، مگر ان سے روزے ساقط نہیں ہوں گے، روزے معاف نہیں ہوں گے، بعد میں انہیں ان کی قضا کرنی ہوگی. اچھا، دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم، کون کہاں سے؟ اسلم فاروقی سیکر سے. سیکر سے اسلم بھائی جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی تمام پوری ٹیم کو سلام، سب لوگوں کو. جی. اور صاحب رمضان کی آمد ہے. جی. مفتی صاحب سے معذرت سے سوال ہے کہ جو رمضان کی بھی مبارک ساعتیں جو آ رہی ہیں جی، تو اس کے لیے ہمیں اپنے پورے ماحول کو، گھر کے ماحول کو کیسے پریپیئر کرنا ہے اور کیسے شیڈول کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور اللہ رب العزت کون کون سے انعامات سے بندے کو اس کے اندر نوازتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، بھائی صاحب نے جو پہلے سوال کیا تھا، دیگر یہ کہ برات اور قدر کے متعلق کچھ جو ذہن میں کچھ بات پائی جاتی ہے، تھوڑا اس کو واضح فرما دیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے راتوں کو شان عطا کی ہے، اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی اپنے انعامات کے معاملات رکھے ہیں. انہی راتوں میں سے قدر کی رات بھی ہے اور براءت کی رات بھی ہے. دونوں کی فضیلت اپنی جگہ مسلمہ حقیقت رکھتی ہے. نہ اس کی فضیلت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی فضیلت کو محل بحث لایا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اجمال ہے. احادیث کریمہ میں اس کی تفصیل موجود ہے. آپ محض قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کر کے مراد ربانی تک پہنچ جائیں کوئی ضروری نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ جو کچھ اس میں ہم نے نازل فرمایا ہے اس کی آپ وضاحت فرما دیں. اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام کے ذمے کیا قرآن کریم کے مفاہیم کو کھولیں اور اس کی وضاحت فرمائیں. میں مثال کے طور پر عرض کروں، ایک سادہ بات ہے، نماز اللہ پاک نے فرض فرما دی، لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل طور پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے؟ نہیں ذکر کیا. واقعی الصلاح فرمایا اور اس کے بعد اس کے طریقے کی تفصیلات اپنے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے فرما دی. تو بس بات ایسی ہی ہے کہ احادیث کریمہ کو سامنے رکھ کر کوئی بھی مفہوم کا تعین کرنا ہوتا ہے. احادیث کریمہ سے نزول قرآن کے حوالے سے دونوں راتوں کے بارے میں تفصیل ملتی ہے. شب قدر کے لیے تو واضح قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت بھی موجود ہے. اب رہا یہ سورہ دخان کی آیت جس میں ایک برکت والی رات میں قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے، اس کے سلسلے میں احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی شب شان والی رحمت
رحمت والی، مغفرت والی، نجات والی شب ہے۔ اب نہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے دونوں میں یکسانیت کیسے ہوگی، تو اس کی تفصیل محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے یوں بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے شب برات میں قرآن کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل نہیں فرمایا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں اللہ پاک نے یہ ڈکلیئر کر دیا، لوح محفوظ سے فائل تیار کروا دی اور فرشتوں کے علم میں لا لیا کہ میں قرآن مجید کو اپنے حبیب پاک پر نازل کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد شب قدر میں اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت نامی مقام پر پورا قرآن کریم نازل کیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر 23 سال عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ یہ تطبیق کرنا لازم اور ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں دو قسم کی باتیں آئی ہے، تو احادیث کریمہ سے اس کی وضاحت اور مفسرین کرام کی تصریحات سے اس کا مکمل مضمون ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتا ہے۔ چونکہ ہم سرسری سن لیتے ہیں اس لیے غیر ضروری کنفیوژن زوالات ہو جاتے ہیں۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ محترم کون؟ میں غازی صلاح الدین بول رہا ہوں۔ صلاح الدین صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا فضل ہے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ رمضان کا اب رمضان آنے والا ہے نا صاحب، رمضان کے لیے کیسے تیاری کرنا اور یہ تو رمضان میں روزے جو چھوٹ جاتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سمجھائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر سوال یہ آیا تھا، بھائی صاحب نے، اسلم صاحب نے سوال کیا تھا کہ رمضان کی آمد پر گھر کا ماحول کیسے بنائیں، گھر میں کیسی تیاریاں کریں، کیا کیا نوازشیں اللہ کی اس مہینے میں ہونے والی ہے، کیا رحمتیں ہم کو ملنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کی آمد سے پیش ترہی ایک طویل بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ تفصیل بیان کی، اے لوگو، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ الشہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ شہر المواسات، اور ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس کی تفصیلات اور اس مبارک مہینے میں جو اللہ کی نوازشات ہوں گی اس کا تذکرہ فرمایا اور حضرات صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ایک بڑی مہم پر روانہ کرنے سے پہلے جس طرح تیار کرتے ہیں، ایک ماہ رمضان کی آمد سے پیشتر بھی ویسی تیاری کا حکم فرمایا۔ اسی تناظر میں گھر کے ماحول کو کیسے بنائیں، آپ غور کریں کہ گھر کا ماحول نہایت صاف ستھرا بنائیں۔ گھر کے اندر رہنے والوں کو بھی متوجہ کریں کہ ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ ہے، اللہ نے پورے سال بھر میں ایک مہینہ ایسا رکھا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ایک نفل کام پر بھی فرض کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے، اور فرض کرے تو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کرم نوازی جب اللہ کی ہوتی ہے تو ہم سے غفلت نہ ہونے پائے، اس لیے ہم پہلے سے ایک پلاننگ کر لیں، منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں۔ ہم دنیا کا مختصر سفر بھی کرنا چاہتے تو ایک اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پہلے سے توشہ سفر تیار کرتے ہیں، سامان سفر تیار کرتے ہیں، اور پھر کہاں کہاں رکیں گے، اس کی مناسبت سے کیا کیا صورتیں ہوں گی، سب کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے لیے بھی تیاری ایسے ہی کر لیں، پہلے ہی سے بندوبست کر لیں۔ جن کو اللہ نے ثروت دی ہے، مال سے نوازا ہے، مہینے بھر کے لیے غلے کا نظم کر لیں تاکہ اس وقت بازار کی زینت بننے کا آپ کو جو ہے زحمت اٹھانی نہ پڑے، کیونکہ عبادت اور طاعت کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اور گھر کے اندر بھی ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں، ذکر و اذکار کا ماحول بنائیں، اور اگرچہ کہ تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن تھوڑا سا آنے والے مہینے کی تیاری کے بطور رات میں کچھ نفل پڑھنے کا بھی مزاج بنائیں تاکہ ماہ رمضان میں نفل پڑھنا گرا نہ گزرے، ایک عادت بن جائے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی، اس طرح تناظر میں عبادت کرنے میں ایک لطف و مزہ آنے لگ جائے۔ اس طرح گھر کا اپنا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہم انشاءاللہ طاعت و عبادت میں مصروف رکھ کر اللہ کی رحمتوں کو پا پائیں گے۔ جی، کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ 93 السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذرا مولوی صاحب سے میری جو ہے تو ایک ریکویسٹ ہے اور سلام ہے ان کو۔ بتائیے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرا سحر کا جو ہے تو افطار کا انتظام نہیں ہونے پائیں گا، اس کی وجہ سے جو ہے تو میرے پہلے عشرے کے روزے خطا ہو سکتے ہیں۔ جی۔ اور دوسرا میرا سوال ایسا ہے مولوی صاحب سے کہ میں نے ایک قسم کھایا تھا کہ میں جو ہے تو تمباکو کبھی نہیں کھاؤں گا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں تمباکو چالو کیا اور جو ہے تو میری نوکری بھی چلے گئی، میں پریشانی میں آ گیا، میں گھر سے 1500 کلومیٹر دور چلا گیا ہوں، تو اس کے لیے کوئی حل بتائے مولوی صاحب۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तामीर माशरा में, और आज का उन्वान चल रहा है रमज़ान, इस्तक़बाल रमज़ान मुताल्लिक़ चल रहा है, और मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब साथ तशरीफ़ फरमा है और सवालात के जवाब अता फरमा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल था इंशाअल्लाह इसका जवाब देते हैं। भाई साहब ने सवाल किया था कि पहले अशरे में वो घर से बाहर रहेंगे, इसलिए रोज़ा रखने का जो अहतमाम शायद मुश्किल हो, सहरी इफ्तार का अहतमाम ना हो पाए, तो इस सूरत में उनके लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, आगे कैसे वो रोज़े रखें या क्या अपनाएं। और तंबाकू का इस्तेमाल न करने की कसम खाई लेकिन कसम तोड़ दी, शायद इस वजह से घर से 1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, क्या उसका वबाल है, ये कैसे बताएं? पहली बात तो ये है कि माह रमज़ान के रोज़े अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किए और इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़ों की निस्बत फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश-शहरा फलयसुम, जो माह रमज़ान को पाए उसे इस बाबरकत महीने के रोज़े रखने चाहिए। तो अल्लाह पाक ने रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया। माह रमज़ान का एक रोज़ा भी बंदा छोड़ देता है तो उसके बाद पूरे साल भर भी अगर रोज़े रहेगा, उम्र भर भी रोज़े रहेगा, तो वो एक रोज़े का बदल नहीं बन सकेंगे। जहाँ आज़ार की बुनियाद पर गुंजाइश है वो मरीज़ के लिए है, मुसाफिर के लिए है। लेकिन एक आदमी अगर कहीं 10 दिन क़ियाम कर रहा है और वाकई उसका 10 दिन का क़ियाम सफ़र में इस तरह से है कि वहाँ सहर व इफ्तार की शक्ल नहीं बनती है या कोई और सूरत नहीं बन सकती है, नहीं रोज़ा रख रहा है, तो इफ्तार करने की, रोज़ा तर्क करने की गुंजाइश तो रहेगी, बाद में क़ज़ा करना होगा। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वाक़ईतन क्या सहर व इफ्तार का बंदोबस्त अगर कहीं नहीं हो रहा है तो क्या हम भी नहीं कर ले सकते हैं? इसकी भी तो कोशिश करें। दिन में भी तो हम खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, पेश जी कुछ कर लें। यानी शाम में जो खाना है बहरहाल इफ्तार के लिए, उसको आप दोपहर में भी खाना खाएंगे तो ज़रा दोपहर में जो खरीद रहे हैं उसको उठाकर इफ्तार के लिए रख लें, और रात में जो आप खरीदते हैं खाने के लिए उसको उठाकर सहर के लिए रख लें। कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक असबाब भी मुहैया फरमाएगा। बंदे का काम सही करना है। वो अल्लाह लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जो कोशिश करेगा उसकी कोशिश अल्लाह पाक उसके लिए कामयाब भी बना देगा। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर क्या शक्ल बनती है ज़िंदगी की और कौन सी मशगूलियत आती है पता नहीं है। लेकिन कोई शक्ल ना बन सके सफ़र की रवारवी की वजह से, सफ़र में कभी यहाँ है कभी वहाँ है, एक मकाम पर क़ियाम नहीं है, इस तरह से अगर सफ़र की रवारवी की वजह से रोज़े नहीं रख सक रहे हों तो गुंजाइश है बाद में जितने रोज़े छूट गए हैं उनकी क़ज़ा करनी लाजिम और ज़रूरी है। उनको किसी तरह से बाद में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब रहा दूसरा मसला कि कसम खाकर उसके बाद उन्होंने कसम को तोड़ दिया है, तो उसके लिए अल्लाह पाक का कानून है फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फ़मन लम यजिद फ़सियामु 3 अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है सूरह माइदा में 7वें पारे में, अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है कि कोई कसम तोड़ देता है तो उसको कफ़ारा देना चाहिए। 10 गरीबों को 2 टाइम खाना खिलाए, या उन्हें कपड़े पहनाए, या फिर ग़ुलाम को आज़ाद करे। अगर ये नहीं हो सकता है तो 3 दिन मुतवातिर रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जब तुम कसम खाओ, और अपनी कसमों की हिफाजत करो, कसम खाने के बाद कसम तोड़ने वाले न बनो, ये इरशाद फरमाया है। लेकिन यह है कि अगर कोई इंसान इस तरह से कसम तोड़ देता है तो उसके बाद कफ़ारा अगर नहीं करता है तो वबाल आता है, लेकिन कफ़ारा अदा कर देता है और तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद करते हैं कि वो रहमान और रहीम है, बंदों की गफ़लतों को तौबा करने पर माफ़ करने का वादा उसने किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के वादे करीम की बुनियाद पर हमारी उम्मीद है, उससे वाबस्ता है कि ज़रूर अल्लाह पाक रहमतें राहतें अता फरमाएगा। आमीन आमीन। कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मेरा साहब? नाम अस्मा फातिमा है, दुबई से बात कर रही हूँ। जी बताइए अस्मा साहब, सवाल बताइए। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुफ्ती साहब के जवाब तो बहुत मतलब बहुत सहल आसान अंदाज में मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज के टॉपिक पे मेरा सवाल ये था, क्या सहाबियात का अमल क्या था रमजान में? सहाबियात कैसे तैयारी करते हैं या उनका अमल क्या था? ठीक है इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद खुर्शीद आलम बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी से। जी बताइए। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। जी
میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، کالج سیکنڈ ایئر کا، تو ابھی مطلب حال فی الحال میں رمضان آنے والا ہے، تو ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے کالج میں، تو آپ مجھے ایک ایسا ایڈوائس دیں کہ مطلب کہ میں کیسے کالج بھی اٹینڈ کروں، دین کو بھی دیکھوں اور اپنے پڑھائی کو بھی کروں، کس طریقے سے میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں، کیونکہ وہاں ایک الگ ماحول ہوتا ہے، الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، الگ کلچر کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں میں ایک مسلمان، تو کیسے میں ایڈجسٹ کروں اپنے آپ کو؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے کا اس سے پہلے جو سوال آیا تھا تمباکو کی بات تو ہو گئی ہے، تو اس کا وبال بھی انہوں نے دیکھ لیا شاید اس طرح کی بات. آسمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا دبئی سے کہ صحابیات کیسے رمضان کی تیاریاں کرتی اور ان کا کیا عمل تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا انزل من الخزائن ایقظوا صواحب الحجر. حبیب پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک رات نہایت فکر کے عالم میں بیدار ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے آج کی رات بہت سے خزانے نازل کیے گئے اور بڑی بڑی آزمائشوں کے فیصلے ہوئے اور بڑی فتنوں کے بارے میں تفصیلات ظاہر کی گئی. پھر ارشاد فرمایا صواحب الحجر، حجرے میں رہنے والیوں کو جگاؤ اور انہیں اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے مستعد اور سرگرم کر دو. پھر فرمایا رب کاسیہ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، بہت سی دنیا میں لباس پہننے والیاں آخرت میں قیامت میں برہنہ رہیں گی. اس حدیث مبارک کی تشریح کے طور پر ہم غور کریں کہ رسول پاک علیہ السلام نے رات کے وقت میں فکر کے عالم میں بیدار ہو کر فرمایا کہ جو حجرے میں رہنے والیاں ہیں، مستورات ہیں، انہیں جگا دیں، انہیں طاعت اور عبادت میں مستعد اور سرگرم عمل کر دیں. تو صحابہ کرام اور صحابیات یقیناً رسول پاک علیہ السلام کے ہر فرمان عالی شان پر عمل پیرا ہوتے تھے. تو اسی تناظر میں ان کا عمل کیا تھا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جیسا صحابہ کرام اس کی تیاری کے لیے قرآن کریم کی خوب تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سرگرمیاں دکھاتے تھے، صحابیات کا حال بھی یہی تھا، کیونکہ وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والیاں تھیں. ان کا جوش و جذبہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت خوب کریں. چنانچہ طاعت کا جذبہ ان کے اندر جو ہوتا تھا اس کا ظہور اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس بابرکت مہینے میں تلاوت کا خوب شغف بڑھ جاتا تھا، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ شب بیداری کا بھی ان کا شعار اور شیوا رہتا تھا. چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رات میں قیام اس طرح سے کرتی تھی کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں پوری رات گزرتی. فجر کے لیے مؤذن جب اذان کہتا سر اٹھاتی، بقیہ نماز کا حصہ مکمل کرتی، بارگاہ یزدی میں یوں عرض کرتی کہ اے اللہ تو نے رات اتنی مختصر بنائی ہے کہ تیری بندی کو جی بھر کے سجدہ کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا. تو ایسا شوق ذوق تھا جس کے نتیجے میں الحمدللہ اسلام دنیا کے چپے چپے میں پہنچا ہے. انہی کی آغوش میں پرورش پانے والے مجاہدین دنیا کے جس ماحول میں گئے، ماحول میں ڈھلے نہیں، ماحول کو اسلامی سانچے میں ڈھالا ہے. تو یہ ان کا اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت کا شغف تھا، اور اپنے بچوں کو نونی حالوں کو تیار کرتی تھی، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، شیرخوار بچوں کو گود میں لے کر قرآن پڑھتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ بچے بھی قرآن کریم کی تعلیم پر پرورش پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ذوق و شوق یہ غیر معمولی ان کے پاس تھا. اور روزوں کا اہتمام، پھر تراویح بھی صحابیات کے احوال میں ملتا ہے کہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی تھی، تراویح پڑھتی تھی. رسول پاک علیہ السلام کے مقدس صحابہ کرام جیسا جوش و خروش کے ساتھ عبادت کرتے تھے. صحابیات کا بھی جوش و خروش کچھ کم نہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ ذوق و شوق نصیب فرمائے جو انہیں عطا کیا تھا. آمین ثم آمین. دیگر سوال یہ تھا بھائی خورشید عالم صاحب نے کیا تھا کہ سلیگوڑی میں رہتے ہیں، کالج کے ماحول میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ واحد مسلمان ہیں اپنے ماحول میں، تو وہ کیسے رمضان کی ساری عبادتیں کریں اور کیسے اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالے رکھیں؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ جہاں بھی ہوں، جس ماحول میں بھی ہوں، خواہ وہاں کا کلچر کچھ اور ہو، تہذیب کچھ اور ہو، ثقافت کچھ اور ہو، تمدن کچھ اور ہو، اس کی پرواہ نہ کریں. آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ اپنے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ رہیں. کیونکہ آپ غور کریں جس ماحول میں نبی رحمت علیہ السلام نے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا اور اس کا آغاز فرمایا تو ماحول کیا تھا؟ اطراف و اکناف میں سب مخالفانہ ماحول تھا. پھر ساتھ ساتھ وہاں گندگیاں تھیں، بے حیائیاں تھیں، فحاشیاں تھیں، دھوکہ دہی تھی، سب کچھ خرابیاں برائیاں ان کے اندر موجود تھی. اس برے ماحول میں رسول پاک علیہ السلام
نہایت ہی پاکیزہ کردار کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے ان کے اندر صالح انقلاب عطا کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اس ماحول میں ہیں، ایک مومن کی شان سے آپ رہیں گے تو دیگر ساتھیوں پر بھی اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا، آپ کے ذریعے سے ان کو اسلام سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ بہت سے ہمارے دیگر بھائیوں نے اسلام کو قبول کیا تو کتابوں کو پڑھ کر کے نہیں بلکہ اپنے ساتھی کو دیکھا کہ ایک ساتھی تھا، چنانچہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایسے ہی کالج کا واقعہ تھا۔ ایک بچہ روزانہ استاذ کے پاس مار کھاتا تھا، تاخیر سے آنے پر مار کھاتا رہا تو اس کے ساتھی نے کہا بھئی کیا وجہ روزانہ مار کھاتے ہو؟ تو کہا دوپہر میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی پھر کیا بات ہے، تم مار بھی کھا رہے ہو، چھوڑ دو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تعلیم کے اندر کوئی حرج آ جائے تو دنیا میں تھوڑا سا نقصان ہوگا، لیکن فرض اگر چھوٹ جائے گا اللہ کا تو قیامت میں بڑی پکڑ ہوگی، اس لیے میں اس فرض کو ترک نہیں کر سکتا۔ اہتمام کیا، یہی سبب بنا ایک اس کا ساتھی اس کو جب دیکھا اور تہ میں اتر کر دیکھا کہ واقعی اس کے پیچھے کس کا حکم کار فرما ہے، حکم دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے مگر اس کے حکم کی خاطر ایک بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر عبادت کرتا ہے، پھر آ کر اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو یہ سبب بن گیا اس کو اسلام پر ریسرچ کرنے کا، جس کے نتیجے میں وہ مشرب اسلام ہوا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جس ماحول میں بھی آپ ہو نماز کا بھی اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ اگر موقع نہیں مل پا رہا ہے تو آپ تنہا صحیح مگر پڑھ لیں، روزوں کو ہرگز ترک نہ کریں۔ کھانے پینے کے ماحول میں اگر آپ روزے کے ساتھ رہیں گے، کوئی پوچھے گا کھانے کو آئیے، آپ جواب دیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے ایک دعوت کا ایک ذریعہ بنے گا کہ کون سا قانون روک رہا ہے۔ اگر مملکت کا قانون بھی اگر ہوتا تو آدمی بچ بچا کر کچھ نہ کچھ خلاف ورزیاں کر لیتا ہے، لیکن ایک احکم الحاکمین کا قانون ہے کہ انسان جس ماحول میں بھی ہے، کوئی گواہی تو دینے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تبھی تو کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے رکتا ہے۔ اس طرح سے روکے رکھے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ زندگی میں محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے استقبال رمضان، اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب مہمان محترم آپ کے سوالات کے جوابات عطا کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے ماحول میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نے جو کہا تو مفتی صاحب نے جو مشورہ دیا وہ سب ہمارے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو خود بدلنے کی کوشش کریں، ماحول اپنے آپ نہیں بدلتا۔ کالر لائن پر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں محمد عمران بول رہا ہوں کلکتہ سے۔ محمد عمران صاحب کلکتہ سے، جی عمران صاحب بتائیے، سوال بتائیے۔ مفتی صاحب میرا سلام عرض کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے دو سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے میرا کہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، ابھی بھی سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو ہمارے سبھی بھائی مسلمان جو ہیں وہ سب روزہ رکھیں، لیکن دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جی جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شب قدر کی رات میں کیا عبادت کی جائے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ کلکتہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے سید بہاؤالدین زبیر بات کر رہا ہوں۔ جی بہاؤالدین صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ رمضان شریف میں بہت ہی اہتمام سے تیاری کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کی تیاری، ہم رمضان کی آمد ہے اس کی ہم تیاری ظاہری اور باطنی کیسے کریں؟ یہ سوال میں مفتی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا حیدرآباد سے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب سے جو پہلے کالر محمد عمران نے کلکتہ سے سوال کیا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو روزے وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ان کو عبادت کرنی چاہیے، کیسے حق ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ویسا نہیں کرتے ہیں، تو اس کے کیا وجہ ہے کہ شیاطین کا اثر ان پر برابر رہتا ہے؟ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں شیاطین کو، اور خاص طور پر سرکش شیاطین کو، قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفلت الشیاطین وسلسلت الشیاطین،
वसुफ़िदत मारदतुल जिन कि शयातीन को और ख़ास तौर पर सरकश जिनों को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। सही बुखारी में हदीस पाक है, सही मुस्लिम में जवामे और मसानिद और सुनन तमाम कुतुब अहादीस करीमा में हदीस पाक है। तो हमारा ईमान और ईकान है, इसमें कोई शक शुबे की अदना गुंजाइश भी नहीं है। अब रहा सवाल आपका अपनी जगह, तहक़ीक़ तलब है कि जब शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, सरकश जिन्नात को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, तो फिर ये गुनाह क्यों हो रहे हैं और फिर ये बेइतनाई बेतवज्जुही क्यों बढ़ती जा रही है? तो यही बात आपको हमको समझने की है। हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शैतान के बहकावे की वजह से इंसान गुनाह करता है और लानत और मलामत सिर्फ शैतान पर ही हम करते हैं। हमें अल्लाह पाक ने इस बाबरकत महीने में शयातीन को बंद करके बताया कि मेरे बंदो, ज़ाहिरी एतबार से तो तुम्हारे लिए रुकावट डालने वाला था, उसको तो मैंने बंद कर दिया। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे पहलू में जो नफ्स है उसको काबू में रखो। सिर्फ शैतान के बहकावे से ही गुनाह नहीं होते, नफ्स की तरफ से भी आमादगी होती है, इसको तुम काबू में रखो। अल्लाह पाक ने उस नफ्स को काबू में रखने के लिए रोज़े को मुकर्रर फरमाया और तरावी को मुकर्रर फरमाया, क्योंकि इंसान ख्वाहिश नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है। खाना उसकी बुनियादी ज़रूरत है, पीना उसकी बुनियादी ज़रूरत है, मियाँ बीवी के जायज़ ताल्लुकात उसकी बुनियादी ज़रूरत है। इन तीन जायज़ ज़रूरतों को सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक इंसान छोड़ दिया और उससे अपने आप को रोके रहा, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर नूरानियत पैदा करता है। तो इस तरह से बंदे को अल्लाह पाक ने खैर की तरफ आमादा करने के लिए असबाब मुहैया फरमाए और जो शर के असबाब थे उसको रोक देकर अल्लाह ने बंदे को पाबंद किया कि ए मेरे बंदे, तू गौर कर, थोड़ी तवज्जो से काम ले, हिम्मत से काम ले, तो तेरा जो नफ्स है वो खुद भी दब जाएगा। लेकिन इंसान उसके बावजूद, शैतान के बंद होने के बावजूद अपने नफ्स की सरकशी को काम में जब लाता है तो उसके नतीजे में बुराइयां होती है। तर्क रोज़ा, तर्क तलावी, तर्क तिलावत होता है। तो लिहाजा सिर्फ शयातीन ही के ज़रिए से बुराइयां नहीं होती हैं, हमारे अंदर की जो ताकतें यानी नफ्स अम्मारा है उसके ज़रिए से भी इंसान गुनाह करता है, बुराइयों की तरफ जाता है। तो इंसान के हाथ में अल्लाह ने दे रखा है, सिर्फ हिम्मत करना और इरादा करना इंसान का काम है, बाकी अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल होती है। जैसा कि कहा जाता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, गर हिम्मत में जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। तो बंदा आज़म कर ले, अल्लाह पाक अपने फजल करम से उसको कामयाबी अता फरमाएगा। तो शैतान की ही बहकावे से नहीं होता है, अंदर की भी जो बातिनी ताकत है वो भी बरुए कार आती है, तो उसकी वजह से गुनाह होते हैं। हमें दोनों पर भी नजर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। और दीगर सवाल भाई ने किया था, शब कद्र में किस तरह की इबादत की जाए? शब कद्र के सिलसिले में तो इबादत का अहतमाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो साबित है वो ये है कि आपने क़ियामुल लैल फरमाया, तरावी की नमाज अदा फरमाई, तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई, नवाफिल पढ़े हैं। और हदीस पाक में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मिन रमज़ान मा ला यजतहिदु फी गैरिही। रमज़ान के आखिरी अशरे में जिस कदर आप एहतमाम फरमाते थे दीगर महीनों के और दीगर अशरों के भी मुकाबिल बहुत ज़ायद एहतमाम होता था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तवील सजदे फरमाते और तवील क़ियाम फरमाते, तवील रुकू फरमाते। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, फ़ला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, कि उसकी खूबी और उसकी दराजी के बारे में क्या कहने, तुम मत पूछो। नहायत ही खुशू खुजू और जुस्तजू और लगन के साथ पढ़ते थे और सजदा रेज़ी का अजीब हाल होता था। कभी यह ख्याल होता था तराज सजदे को देखकर कि कहीं रूह अतहर कफ़स उनसुरी से परवाज तो नहीं कर गई है। आपने खुद पूछा, या रसूल अल्लाह, शब कद्र में क्या एहतमाम करूं, क्या दुआ करूं? तो फरमाया, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इबादत करो, ताअत करो, रो पलाओ, उसके बाद ये अर्ज़ करो, अल्लाह तू खूब माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ी अता फरमा दे। यानी ख़ता नहीं हुई है तो भी माफ़ी के लिए अर्ज़ करना चाहिए, क्योंकि इंसान से बहरहाल कुछ भी हो, ताअत में भी कोताही हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सैयद बहाउद्दीन साहब ने हैदराबाद से कॉल किया था, इंशाअल्लाह इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन एक कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैदराबाद बंडलागुड़े से फयाज अहमद बात कर रहा हूँ साहब। जी फयाज साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? साहब मेरा सवाल ये है, रमज़ान मुबारक में जो हमारे अब तक जो हमारे मरहूमीन, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार, वालिद हैं, किसी के वालिद हैं, किसी की वालदा हैं, जो बहुत बड़ी मेहनत से बच्चों को पालते, दादा दादी हैं, बच्चों को अरबी तालीम देते, यही उम्मीद में देते कि भाई बच्चे कल के दिन हमारे जाने के बाद में हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें और हमारे लिए कुरान बख्शें। तो
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اور یہ ترغیب لوگوں کو بھی، آپ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ رمضان ہے تو جو ہے نا اپنے بڑوں کے لیے جو ہے نا قرآن بخشنے کے لیے جو اپنی جو روایت چلی آ رہی ہے اپنے بزرگوں کے لیے اس کی پابندی کے لیے درخواست کرنے کے لیے میری گزارش ہے. اور کیا یہ کرنے سے جو ہے نا کیا ہمارے ثواب پڑھنے والوں میں کہ حصے میں ثواب کم ہو جاتا میں جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. اس سے پہلے سوال آیا تھا، سید بہاؤالدین زبیر نے سوال کیا تھا حیدرآباد سے کہ رمضان کی آمد پر بہت سارے لوگ بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، ہم ظاہری اور باطنی کیسے تیاری کریں؟ رمضان کی آمد پر ظاہری اور باطنی تیار کرنے سے متعلق جہاں کا سوال ہے تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ظاہری تیاری یہ ہے کہ اپنے ظاہر بدن کو احکام اسلام کے تابع بنانے کی کوشش کریں، یعنی نماز کا اہتمام ابھی سے ہونے لگ جائے. اور نماز تو پہلے سے پڑھتے ہیں 5 وقتہ نماز، لیکن کچھ نفل بھی پڑھنے کا اپنے اندر جذبہ بیدار کریں اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں. معمول بنا لیں باضابطہ طور پر کچھ نہ کچھ روزانہ 3 آیتیں 5 آیتیں 7 آیتیں بڑھاتے بڑھاتے 1 رکوع 2 رکوع پارا پو پارا آدھا پارا اس طرح 1 پارا 1.5 پارا 2 پارا معمول بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان میں روزے کی وجہ سے آدمی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، پڑھنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے. ابھی سے اگر اپنے روزانہ معمولات کے طور پہ اس کو اگر شامل کر لے گا تو ظاہری تیاری بھی ہوگی اور باطنی اعتبار سے قلب کو نور ملے گا، قلب کے اندر جلا پیدا ہوگی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسا اور چیزوں کو لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جیسے لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قلعی کیا جاتا ہے، دل کے زنگ کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو. رسول پاک علیہ السلام بنفس نفیس قرآن کریم کی تلاوت جو کرتے تھے، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں جبریل امین آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے اور جبریل سے قرآن سنتے بھی تھے، ان کو سناتے بھی تھے. اس طرح سے مدارسہ قرآنی ہوا کرتا تھا. تو سنت کریمہ کو ہم عملی جامہ پہنائیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو. اور ظاہری باطنی تیاریوں کے حوالے سے یہ بھی ہم اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے ثابت ہے قرآن کی تلاوت کے علاوہ کہ جو صاحبان نصاب ہیں جن کو زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی ہے، رمضان کا انتظار نہ کریں، پہلے ہی سے زکوٰۃ کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ غریب غربت زدہ لوگ ماہ رمضان میں فکر مند نہ رہے، بلکہ وہ بھی سحر و افطار کا بندوبست کر کر اللہ کی طاعت اور عبادت پہ مصروف ہو سکیں. اسی طرح سے اگر کسی پر کوئی ہمارا حق ہے یا ہم پر کسی کا کوئی حق ہے تو اس معاملے کو بھی ہم واضح اور صاف کر لیں. اگر حق ہے تو دے دیں، کسی سے ہم حق وصول کرنے والے ہیں تو وصول کر لیں، اگر نہیں تو میعاد کو بڑھا دیں تاکہ رمضان میں ذہنی طور پر ہم انتشار کا شکار نہ رہیں، مکمل طور پر اپنی دل کی کیفیت کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے عبادت کا لطف اٹھا سکیں. بہت شکریہ مولانا. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا جیسے ہمارے عنوان چل رہا ہے استقبال رمضان. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں نازیہ کریم نگر سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے گا. جی میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان الشریف کے روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے. جی. اور اس کے علاوہ ہمیں ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جو بہت زیادہ افضل ہو اور جس سے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو جائے، ہمارا وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، دیکھیے میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے سماج میں. ہر گھر کی بہنیں بیٹیاں وغیرہ جو بھی ہے جہیز کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے وجوہات کی بنا پر کیا ہے معلوم ہے رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب سے میری گزارش تھی کہ کچھ یہ بتائے کہ کچھ ایسا عمل کرے جس سے کہ جلد سے جلد رشتہ طے ہو جائے. حال ہی میں انہیں ایک رشتہ بھی آیا تھا لیکن ابھی تک وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیے. تو ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے، صدقہ یا پھر عبادت، جس سے کہ رشتہ طے ہو جائے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے کریم نگر سے جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. اس سے پہلے سوال آیا تھا بھائی فیاض احمد نے حیدرآباد بھنڈلا گوڑا سے کال کیا تھا کہ مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے قرآن پڑھانا عام طور پر یہ کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا اس کو کنٹینیو کیا جائے، تو اس سلسلے میں لوگوں کو مشورہ کے طور پر.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مرحومین کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں. دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی اور اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا جو کہ بعد میں آئیں گے. پہلے والوں کے لیے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ حضرات جو ان کے بعد آئے، پہلے والے ایمان والے پہلے جو تھے گزر چکے، بعد والے جو آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخشش عطا فرما، ان بھائیوں کی بھی معافی کر دے جو کہ ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی کجی آنے نہ دے، کوئی میل کچیل آنے نہ دے. پروردگار انک رؤوف الرحیم، تو بخشش کرنے والا ہے، رؤوف بے حد مہربانی کرنے والا ہے، خوب رحمتیں برسانے والا ہے. تو یہ دعا کے پس منظر میں آپ غور کریں کہ جو آئے ہیں اب تو ہیں، جو گزر چکے وہ گزر چکے ہیں. پر قرآن کریم سکھا رہا ہے کہ ایمان والے پہلے والوں کے حق میں بھی دعائیں خیر کرتے ہیں. بخشش دینے والا تو اللہ ہی ہے، ہم عرض کریں یا نہ کریں معاف کرنے والا اللہ ہے. ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم معافی دلانے والے نہیں، لیکن ہمارا یہ عرض کرنا اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے تعلق سے خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ایمان کے رشتے سے اخوت کا جو ناطہ ہے گویا ہم اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے والے ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے. تو بخشنے والا رب تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ سکھایا کہ بخشش کے لیے ان کے حق میں تم معروضہ کرو. صلاۃ جنازہ بھی اسی تناظر میں ہے، ورنہ ایک انتقال کرنے والا انتقال کر چکا ہے تو اس کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جائے، نماز پڑھی کیوں جائے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن دعا میت کے لیے ہوتی ہے. بخشش اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہوتی ہے، بندہ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو دعا ہے جنازے کے اندر وہ صرف یہی تناظر میں ہے کہ بندہ گزرے ہوئوں کے تعلق سے بے تعلق نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے معروضہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ صلاۃ جنازہ، یہ دعا ہمارے لیے گویا کہ درس و پیغام دیتی ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان سے بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. کوئی اعمال خیر کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ایصال کرنا چاہیے. ہمارے ثواب پہنچانے سے ثواب پہنچنے والا نہیں، وہ تو پہنچانے والا اللہ ہے، لیکن یہ ہمارا عرض کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ایک سخاوت کی نشانی بنتا ہے. اور اللہ سب سے بڑھ کر سخی ہے. اے بندے تو نے اپنے لیے کام کیا میری رضا کی خاطر اور کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، تو رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی رمق برابر کمی نہیں کرتا، اپنے شان کریمی سے اس کو بھی یہ ثواب بھرپور دیتا ہے، اور جس کے لیے عرض کر رہا ہے اپنی شان کریمی سے اس کو بھی خوب سرفراز فرما دیتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میری والدہ انتقال کر گئیں، افا ينفعها ان تصدقت عنها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی کار خیر کروں ان کی طرف سے تو کیا یہ ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں فائدہ پہنچائے گا. تو کار خیر میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، دیگر اعمال صالحہ بھی ہے. قرآن کی تلاوت کریں، اہتمام کریں اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ہر ایک کو برابر ملے گا، کوئی ثواب میں کسی کے حق میں کمی نہیں ہوگی. دیگر سوال نازیہ صاحبہ نے کریم نگر سے کیا ہے کہ روزہ اور اس کے علاوہ روزہ تو رکھتے ہی ہیں ہم سب لوگ، اس کے علاوہ کون سا عمل ہے جو اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے آپ کو نیک بندوں میں گنوا لیں؟ کیا ہے؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام. رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام میں سب سے افضل ترین اور سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ تو فرمایا کھانا کھلانا سب سے زیادہ بہتر کام ہے. تو ماہ رمضان میں روزوں کا جہاں اہتمام کرتے ہیں، ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے قرب و جوار میں کتنے ایسے لوگ ہیں آج ہم نہیں ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم جائزہ لیں تو ہمیں سامنے بات حقیقت آئے گی کہ جن کے پاس کھجور افطاری کو نہیں ملتا، جن کے پاس سحر کے اندر کھانے کے لیے مناسب مقدار میں غذا نہیں فراہم ہوتی، بہرحال جیسے تیسے سحر کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ ثواب کمانے کا اگر معاملہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رضا کا معاملہ اگر پورا کرنا چاہیں تو ذرا جائزہ لے کر ان کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچائیں. ہمارے پاس افطاری میں 10 چیزیں اگر ہیں تو 1 2 3 چیزیں کسی اپنے
اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو، قرب و جوار میں رہنے والوں کو بھی پہنچائیں. غور کریں کہاں ہیں فٹ پاتھ پر رہنے والے، دواخانوں میں کیسے کیسے بیمار اور مریض ہیں کہ جہاں ضرورت ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے، بڑی مہلک بیماریوں کی وجہ سے خرچ کرنے والے کوئی نہیں ہیں. کچھ ہم اگر اس سلسلے میں تعاون کریں گے تو اللہ ہمیں خوب سرفراز کرے گا. صحیح حدیث پاک ہے، محشر کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پرسی کیوں نہ کی، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے کپڑے کیوں نہیں بنائے. تو بندہ کہے گا، اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تجھے کیا حاجت ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے تیرے پاس میرا ایک بندہ بیمار آیا تھا، اس کی تو مزاج بیمار تھا تیرے جاننے پہچاننے والوں میں، اگر اس کی مزاج پرسی کرتا تو میری رحمت کو اس کے پاس تو پاتا تھا، ایک بھوکے کو تو کھلاتا تو میری نوازش اس کے پاس پاتا تھا، تو پریشان حال کی پریشانی دور کرتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا تھا، اگر تو بھوکے کو کھلاتا تو میری نوازش ملتی تھی، کپڑا جس کو ضرورت ہے اس کو پہناتا تو میری کرم نوازی ملتی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے بندہ اللہ کا بہت زیادہ مقرب بن جاتا ہے. خود اپنی عبادتیں، اپنی نماز روزے، اپنے تلاوتیں یہ اپنے ساتھ ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ فائدہ پہنچا کر دیکھیں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سارے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. تو دیگر خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سرفراز کرتا ہے، رضا بھی ملتی ہے، خوشنودی بھی ملتی ہے، دنیا و آخرت میں ہماری قسمت سنور جاتی ہے. ایک بڑا اہم سوال جو سارے زندگیوں میں لگا ہوا ہے، بہن کا رشتہ نہیں ہوا ہے، اس کے لیے کوئی مختصر جواب عطا فرما دے، کوئی عمل بتا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت ہمیں قرآن کی شکل میں عطا کی ہے. اس کے اندر سورہ قصص کی 24ویں آیت کا آخری حصہ ضرور پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ 20ویں پارے میں 3 رکوع کے بعد سورہ شروع ہوتا ہے، سورہ قصص. اس کی 24ویں آیت مبارکہ کا بالکل آخری حصہ ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یقین ہو قرآن اللہ کا کلام ہے اور ضرور پڑھیے، انشاءاللہ بہتر رشتے ان کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آئیں گے. آمین آمین. بہت شکریہ مولانا. ناظرین، بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے.